بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں۔ تہجد اللہ پاک کی بہت لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ پاک کی اس کی عبادت ہے۔ یہ توفیق اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تہجد رات کے تیسرے پہر میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نماز ہے۔ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپتا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں اپنی نیند چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے ہی تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کے رد کرنے کی فرمائش یا گنجائش رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے، سبحان اللہ۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں شارے عرش والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اس سے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ کہانی کو اللہ تعالیٰ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی بدلتا ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان کی تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلح کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہو جانے کا وقت ہے جن کا ممکن ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت کو مکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختصام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد محبت کی تبدیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں میں انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کر سکتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اٹھا کر۔ وہ اپنی پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے،
کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی اس کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد اس کی عبادت ہے، تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کی نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں خود تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، بس تہجد میں سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیرے میں صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے بہت بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی آوازیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے، نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اگر ایسا ہو جائے کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ ہاں، یہی تہجد ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو بے صبری سے پانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ جو بھی چاہیے اس سے مانگنے میں کبھی ہار مت ماننا، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ آپ اس سے مانگ رہے ہو جو بہترین دینے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، جو کرشمات دکھانے والا ہے۔ اسے پہلے سے پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ توکل رکھنے والے ہو اس پر، کس یقین سے دعا مانگ رہے ہو۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب 95% لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کو پکارنے والے کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب اس کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ انہیں وہ سب عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کی دعا ویسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی تیر جو نشانے پر ہی لگتا ہے، مطلب دعا 99% قبول ہوتی ہے۔ اگر 1% قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مانگا جا رہا ہو وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے، ابھی اس کا صحیح وقت نہیں ہے ملنے کا، یا تھوڑے وقت کے بعد اس کے ملنا آپ کو لکھا ہو۔ تہجد کے لیے میٹھی میٹھی نیند توڑ کر، نرم نرم بستر چھوڑ کر اٹھنا، پھر رب کے حضور کھڑا ہونا، واللہ اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں کچھ پانے کی تڑپ۔ آدھی رات میں اٹھ کر آپ اپنے رب سے اٹھ کر سوال کرتے ہیں اور وہ خالی لوٹا دے۔ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ یاد رہے، تہجد نفلی عبادت ہے، یہ قبول تبھی ہوگی جب فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب پہلے ہمیں اپنی 5 وقت کی فرض نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، اور پھر تہجد۔ جب بھی اللہ کریم سے کچھ مانگو، چاہے وہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہو یا تہجد کے بعد کی دعا، اپنے دل میں ڈاؤٹ مت رکھنا، اپنے دل میں بار برابر بھی شک مت رکھنا اس بات کا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، کیونکہ یاد رہے آپ اس سے مانگ رہے ہو جو 100% دینے والا ہے۔ تہجد کے بعد ہو سکے والدہا بھی پڑھا کریں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اور اللہ پاک کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کریں اور دعا کیا کریں۔ سورہ والدہا کا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے، خاص کر رات میں پڑھنے سے ملنے سے۔ تو اسی لیے آپ غم زدہ ہیں، آپ تکلیف میں ہیں تو تہجد کو بنائیں اپنا سہارا۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، ہر جگہ سے راستہ بند ہے، سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے، تو تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیے
اللہ کریم آپ کے ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب جب آپ تڑپ جاتے ہو، جب جب آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کے لبوں پر جب اس کریم و رحیم پروردگار کا نام مبارک آتا ہے تو وہ فرماتا ہے، بول میرے بندے، میں یہی ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمتوں سے نعمتیں دے رہا ہے، تو سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات میں ایسی ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھو گے اور اس سے سوال کرو گے تو کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجیے، تہجد اتنی پاورفل نماز ہے جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ تو آج کل رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں تہجد ضرور ادا کیجیے اور اپنے 5 وقت کی نمازیں ادا کیجیے اور پھر تہجد شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں